پہلے میں ذرا چاہتا ہوں کہ سنیں ذرا عطاءاللہ تارڑ صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ 2024 کی سچویشن کو 1971 سے کس طرح ملایا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ اب آپ کی کرتوت یہ ہے اور آپ ملا رہے ہیں اپنے آپ کو شیخ مجیب سے۔ کیا شیخ مجیب پہ بھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا؟ کیا انہوں نے بھی کوئی دوست ممالک کے تحفے جو ہیں وہ بیچ کے کھا گئے تھے؟ جیل میں بیٹھے اب تھوڑی مدت گزری ہے، اقتدار سے جو دوری ہے اس نے اب مجبور کر دیا ہے کہ ملک کے ٹوٹنے کی باتیں کرنا شروع کر دو۔ یہ نئی کیمپین اب لانچ کی ہے۔ اس کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، اس میں ملک دشمن قوتیں کون کون سی شامل ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد محسن نقوی صاحب اور علی مین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ مسکراہٹوں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ سی ایم صاحب اور اویس بھائی کل پرسوں میں بھی ملے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی بڑا کرائسس ہے، لیکن کافی اچھے طریقے سے بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پبلک کو ریلیف دینا ہے، اور اس میں کافی حد تک بریک تھرو بھی ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری بھی آئے گی۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ہے، ہماری شخصیت سے کسی کے کسی اقدام سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم نے جو آگے بڑھنا ہے اور مسائل کے حل نکالنے ہیں وہ مل بیٹھ کے ہوں گے، اور وہ پوزیشن ہو رہے ہیں، وتھ پرسنالٹی نہیں ہو رہے۔ اچھا، اب مصدق ملک صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ عطاءاللہ تارڑ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کے لیے جو الفاظ استعمال کیے اس میں یہ تھا کہ کرتوت یہ ہیں کہ اب یہ پاکستان توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور محسن نقوی صاحب نے کہا کہ بریک تھرو ہو گیا ہے، ہم چیف منسٹر KPK کے ساتھ بیٹھ کے ہیں۔ تو واقعی یہ بریک تھرو ہے کہ ایک وفاقی وزیر کچھ کہہ رہا ہے اور دوسرا وفاقی وزیر کچھ اور کہہ رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں بریک تھرو تو ہے، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں۔ میں میٹنگ میں تھا جس میں وزیر اعلیٰ KP تشریف لائے تھے، اور مجھے لگا کہ ہم ایک صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کے اندر بے شمار جو ملکی مسائل تھے، جو صوبائی مسائل تھے، وہ ایک اچھے طریقہ کار کے ذریعے ڈسکس کیے گئے، اور جو پالیٹکس کا یا جمہوریت کی جو معراج ہے کہ تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پبلک پالیسی کو دونوں زاویوں سے دیکھ کر آگے بڑھایا جائے ملکی مفاد میں، یعنی فلیکسیبلٹی بھی نظر آ رہی تھی، گفتگو بھی نظر آ رہی تھی، ملکی مسائل بھی نظر آ رہے تھے، تو یہ بڑی خوشائند چیز ہے، اور امید اور خواہش یہی ہے کہ یہ اسی ڈائریکشن کے اندر یہ معاملات چلتے رہیں۔ میرے خیال میں وہ کیمپین کا حوالہ دے رہے تھے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بعض دفعہ کیمپینز چلاتے ہیں تو اس میں ارسپانسبلٹی آ جاتی ہے۔ تو پاکستان نہیں کا لفظ کرنے سے خان صاحب بڑے لیڈر تو نہیں بن جائیں گے، خان صاحب بھی تب تک ہماری طرح تبھی خان ہیں جب تک پاکستان ہے۔ تو میرے خیال میں اگر کچھ لوگوں نے ایسی کوئی تحریک چلائی ہے تو تھوڑا سا ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ایسی تحریک یا اس طرح کی گفتگو کہ پاکستان نہیں شاید غیر مناسب ہوگی۔ ہم سارے آپس میں، آپ کے پروگرام میں بھی آپ بھی بڑے سلیقے سے بڑا بھرپور کرٹیسزم دیتے ہیں ان پالیسیز کو جو آپ سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہیں۔ شیخ صاحب میرے دوست ہیں، یہ بھی بڑے زبردست طریقے سے جو پالیسیز صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہوتی ان کو کرٹیک کرتے ہیں، مگر میرے خیال میں ایسی کوئی بات کر دینا کہ پاکستان نہیں، یا جس طرح وہ ایک دفعہ پہلے ہیلی کاپٹر میں شہید ہو گئے تھے ایک جنرل صاحب، تو ان کے متعلق ایک کیمپین جس سے ان کے فیملی کے بھی بہت سے لوگ جو ان کا بڑی دل آزاری ہوئی، دل ٹوٹا ان کا۔ تو اس طرح کی چیزیں، یا 9 مئی سے ریلیٹڈ جو کیمپینز ہیں جن کا ذکر کئی دفعہ ہم کر چکے ہیں، یہ دو علیحدہ پہلو ہیں۔ پہلا یہ جو دوسرا پہلو ہے جس کو ہائی لائٹ کیا، یہ جو ہمارے لیول آف پولرائزیشن، جتنا سیاسی تناؤ آ چکا ہے کہ ہم گفتگو کرنے سے بھی عاری ہو گئے ہیں، پارلیمان کے اندر بھی گفتگو نہیں کر پاتے، کمیٹیز میں بھی نہیں کر پاتے، سخت گفتگو پروگرامز میں بھی ہو جاتی ہے، کوئی مثبت بات آگے نہیں آتی، کوئی ملکی مسائل کا حل نہیں نکلتا۔ ایک وہ پہلو ہے، تو اس کا کرٹیک شاید سخت الفاظ میں ہے۔ انہوں نے بات تو یہی کی ہے کہ پاکستان نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو خوشائند بات آپ نے کی ہے، وہ مجھے اس کا احساس ہوا پچھلی میٹنگ میں، اور میری خواہش ہے کہ یہ بات اسی طرح آگے بڑھے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ مناسب ہے کہ عمران خان صاحب کو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، یہ صحیح بات؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، اور جو اس وقت کا کانٹیکس تھا اور جس طریقے سے ڈکٹیٹوریل ریجیمز اور اس کے بعد ڈیموکریٹک فورسز کا وہ جو ایک ٹکراؤ تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں علامتی طور پہ اس قسم کے کمپیریزن میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنے بہت بڑے مخالف تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب،
ان کے ساتھ مذاکرات پہ راضی تھے. انہوں نے ولی خان صاحب سے بھی مذاکرات کیے, بزنجو صاحب سے بھی مذاکرات کیے, ممتاز دولتانہ صاحب سے بھی مذاکرات کیے, لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں میں مذاکرات پہ یقین ہی نہیں رکھتا. حامد بھائی, ہم تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں. بہت سی پارٹی سے ہم بات کر رہے ہیں. صرف 3 ایسی پارٹیز ہیں جن پہ ہماری ریزرویشنز ہیں اور ہمیں تکلیف ہے کہ ان کی طرف سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت انہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا جو سٹولن مینڈیٹ ہے ہم سمجھتے ہیں, میرے بھائی مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, اور وہ ریزرویشن ہماری ہے, اور اس پہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل انٹیٹی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہمارے کتنے زیادہ اختلافات تھے اور کیسی کیسی گفتگو شنید دونوں طرف سے ہوتی رہی. بٹ آن دی ادر سائڈ آپ دیکھیں کہ اگلے دن ہمارے جنرل سیکرٹری اسد کیسر, عمر ایوب, یہ سب گئے اور گفتگو چل رہی ہے, سلسلے آگے جا رہے ہیں. بہت سی ایسی جماعتیں, محمود خان اچکزئی کے ساتھ کتنا بڑا اختلاف تھا خان صاحب کا, آپ کنٹینر آپ کو یاد ہوگا وہ کیا گفتگو ہوئی, مگر اس کے بعد ہم ان کو کینڈیڈیٹ بھی بنایا. تو یہ کہہ دینا کہ عمران خان صاحب سیاسی قوتوں سے بات کرنے کے بالکل مخالف ہے, یہ بجانب وہ حق بجانب نہیں ہوگا. ہاں, چند قوتیں جنہوں نے ہمارا حق مارا ہے, اگر ہم اپنے پرتے جذبات میں کہہ لیں یا دکھ میں کہہ لیں یا غصے میں کہہ لیں کہ ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے, تو پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ, اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہے. ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو مصدق بھائی نے کی, ان کا بڑا احترام ہے, آلویز ٹاک سینس. عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, انہوں نے بات کہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کی زبان سے نکلی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اگر انٹرپریٹیشن کی جائے تو وہ ہم کچھ ایسے کریں گے. اگر میرے جیسے آدمی سے پوچھا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اس وقت خطرے میں ہے, چاہے وہ معاشی حوالے سے ہو, چاہے وہ پاکستان کے اندر بہت سے نظام اس وقت ایسے موجود ہیں جو بالکل پرفارم نہیں کر رہے, ڈیلیور نہیں کر رہے. اس میں بہت سی سیاسی پارٹیاں اس کی ذمہ دار ہیں, سٹولن مینڈیٹ والے ذمہ دار ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک واحد شخصیت ہے, یہ ہمارا دعویٰ ہے. میرے بھائی اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں, پاکستان کی بقا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو جب کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, وہ ایک علامتی گفتگو ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان ہوگا تو پاکستان کو بچانا جو ہے وہ آسان ہوگا. خدا نہ خواستہ, نعوذ باللہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی نہ ایسا شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نہ ہوگا, کیونکہ اس وقت تو تحریک انصاف کا ہر شخص قربانی اسی لیے دے رہا ہے کہ پاکستان کو اور اس کے نظام کو بچایا جا سکے. جیسے یہ علامتی گفتگو ہوتی ہے نا, ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, یہ بڑے ایک بیان دیا تھا, اس قسم کی گفتگو ہوئی تھی. اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے, اگر میں ایگزیکٹ نہ کوٹ کر سکوں, آپ کو یاد ہو تو بتا دیجیے گا. آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہندو بھگوان سے مانگتے ہیں. وہ اب یہ مطلب یہ دے سکتے ہیں تعویلیں, مگر اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کا کوئی مطلب دیا جا سکتا ہے. آپ اس کو چھوڑ دینا, یہ تو بڑی ہی کنٹروورشل بات ہے.